کوشش ہے، مجموعی جو ایک نظریہ اور سوچ اور فکر ہے اس پر اثر انداز ہو، ایسی غلطی ہماری جماعت کی قیادت میں کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قیادت وہ گناہوں سے خطاؤں سے مبرہ ہے، ہرگز نہیں، معصوم عن الخطا نہیں۔ مرکز جماعت سے، مرکزی قیادت سے صوبوں، اضلاع، تحصیلوں، یو سی اور وی سی تک جو ہماری قیادت ہے جماعت اسلامی کی، وہ خطاؤں سے مبرہ نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہرگز نہیں ہے، لیکن ایسی غلطی کہ جس سے جماعت کا مجموعی فکر متاثر ہو، ایسی غلطی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جمہوری روایات، آپ اس کے بھی معترف ہیں۔ میرے خیال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت اسلامی میں جو جمہوری جو روایات ہیں، ہم عصر جماعتوں میں بھی وہی جمہوری روایات ہیں اور اسی طرح کی جمہوریت ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو تربیت ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فرقہ واریت اور مسلکی اختلافات کے دلدل میں پوری امت بری طرح پنس چکی ہے۔ جماعت اسلامی کی تربیت، جماعت اسلامی کا نظم، جماعت اسلامی کی جو سوچ اور فکر ہے، ابھی تک الحمدللہ فرقہ وارانہ آمیزش سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، چند احباب سے میری ملاقات ہوئی اس قسم کے افراد سے، تو میں نے ان سے کہا کہ محترم، اگر جماعت اسلامی میں اتنی خامیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ آپ جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو آپ ہم عصر جماعتوں میں سے کسی ایسی جماعت کی نشاندہی فرما دیں دینی جماعتوں میں، تاکہ ہم جماعت اسلامی کو چھوڑ کر ان سے وابستہ ہو جائیں۔ لیکن آپ کسی بھی ایسی جماعت کی نشاندہی نہیں فرما سکتے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے مد مقابل ہم عصر دینی جماعتوں میں سے کوئی ایسی جماعت ہے ہی نہیں جو انہی جمہوری روایات کی حامل ہو، جو فرقہ وارانہ اور مسلک کے اختلافات سے بالکل یک طرف یکسو ہو۔ ایسی جماعت آپ ہمیں نہیں دکھا سکتے، اس لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، آپ سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ جماعت اسلامی انسانوں کی جماعت ہے، یہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، اور وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے 14 صدیاں دور ہیں، پھر بھی یہ اللہ کا بڑا شکر ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ 2000 افراد جماعت اسلامی کے اس ملک میں مختلف مناصب پر فائز رہے، اراکین اسمبلی رہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کی ممبران رہے ہیں، سینٹ کے ممبران رہے ہیں، وزارتوں پر فائز رہے ہیں، ضلع ناظم اور کونسلر اور مختلف، یعنی 2000 مناصب پر ہمارے 2000 افراد فائز رہے ہیں۔ ان 2000 افراد میں سے جو کہ انسان ہیں، جو کہ بشر ہیں، مادہ پرستی کے دور کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک فرد بھی آپ ایسا دکھا سکتے ہیں جو نیب کو مطلوب ہو، جس کی کوئی کیس کسی اینٹی کرپشن کی کسی عدالت میں زیر سماعت ہو؟ اگر 2000 افراد میں سے ایسا فرد آپ نہیں دکھا سکتے تو یہ اس جماعت کی ایک خصوصی کرامت ہے۔ آپ اس کے مد مقابل بھی ہمیں کوئی جماعت نہیں بتا سکتے، اور آپ کے اندر خود بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک ایسی جماعت قائم کریں جو ضرب المثل ہو، جو ایک بہترین جماعت ہو کہ ہم لوگوں سے کہہ سکیں کہ یہ جو جماعت فلاں صاحب نے جو قائم کی ہے، یہ جماعت اسلامی کی دعوت، جماعت اسلامی کی فکر، جماعت اسلامی کی جمہوری نظم اور جماعت اسلامی کی قیادت سے ہر صورت میں بہتر ہے۔ ایسی جماعت بھی آپ نہیں بنا سکتے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اسی تحریک، اسی جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر کے قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کریں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں، اور جماعت کے اندر جو خامیاں ہیں، جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں، بعض خامیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، بعض خامیاں کسی دوسرے فرد کو نظر آ رہی ہیں، خامیاں تو ہیں اس لیے کہ انسانوں کی جماعت ہے، تو کیا محترم یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم جماعت کے اندر رہتے ہوئے ان خامیوں کی اصلاح کریں؟ بہرحال میں ان تمام اہل دل، اہل درد بھائی دوست جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے متفق ہیں،
مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد العصر مانتے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم ربانی مانتے ہیں، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس جماعت سے دور ہیں، بلکہ اس جماعت کے خلاف پراپیگنڈے کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس تحریک کے خلاف پراپیگنڈا مت کیجیے۔ اپنے نجی مجالس میں اور پبلک مجالس میں آپ اس جماعت کے بارے میں اگر خیر سگالی کے الفاظ نہیں پیش فرما سکتے تو کم از کم اس جماعت کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کیجیے، اس لیے کہ اس جماعت میں بڑے مخلص لوگ ہیں۔ مولانا غلام حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے آج تک اس قافلے میں ایسے مخلص لوگ ہیں جنہوں نے جان پیش کیے، مال پیش کیے، لوگوں کے لوم و ملامت کو انہوں نے سہا، برداشت کیا، صعوبتیں، مصیبتیں، تکالیف برداشت کیں۔ یہ جماعت ان کی امید ہے۔ آپ ان کی امید کو اگر تقویت نہیں دے سکتے تو ان کی امیدوں کو آپ پراگندہ بھی نہ کریں، ان کی امیدوں کو آپ مایوسی میں بھی تبدیل نہ کریں۔ انہیں ایک امید ہے، انہیں ایک اس تحریک سے خیر کے جذبات ان کے جو ہے وابستہ ہیں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے اور تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر آپ وفادار ہیں تو اس کی جماعت میں شامل ہو کے اندر رہ کر کے اصلاح بھی کریں۔ قیادت سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں، ہر کسی کو ہر جماعت میں ہو سکتے ہیں، اور بعض فیصلوں سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف جماعت کے اندر رہ کر کے اگر کیا جائے اور اصلاح کی نیت سے کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے طے کی منزل اس طرح، ہم نے طے کی منزل اس طرح کہ گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ ہم نے گرتے پڑتے اٹھ کر چلتے ہوئے اس جماعت کی منزلوں کو طے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی انقلاب، اسلامی انقلاب ہماری منزل ہے، ہم اس منزل تک جائیں گے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔